الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وهو يتولى الصالحين اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہو۔ چنانچہ بیٹے کا باپ اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ بیٹے کی کوئی بھی ضرورت ہو، اسے اسکول کی یونیفارم چاہیے، کتابیں چاہیے، فیس پے کرنی ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو میڈیکل کے ایکسپینسز ہیں یا اس کی دوسری ضروریات ہیں، وہ ساری اس بچے کا باپ پوری کرتا ہے۔ اور اگر اس بچے سے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ بھی باپ بھرتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے اپنا بال پڑوسی کی ونڈو کے اندر مارا اور شیشہ ٹوٹا۔ اب ونڈو کے شیشے کا نقصان اس کا باپ دے کرتا ہے۔ تو سرپرست کہتے ہیں جو کسی کی ضروریات کو پورا کرتا ہو اور اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ گویا جو بندہ گناہ چھوڑتا ہے، نیک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اس کی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے اٹکے کاموں کو سنوارنا، الجھے کاموں کو سیدھا کرنا، اس کی پشت پناہی کرنا، قدم قدم کے اوپر اس کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرنا، یہ تمام کام اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیک بننے پر اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ ہم اس انعام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک بچہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تمہیں حج کے طریقے کا پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے اپلیکیشن بھر دی؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے اپنی ٹکٹ بنوا لی؟ کہتا ہے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کہاں رہیں گے؟ کہتا نہیں۔ مدینہ طیبہ کہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں۔ تم نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے نہیں۔ تو ساری باتوں کا جواب نہیں میں سن کے وہ دوسرا بچہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تم کیسے حج کرو گے؟ تو وہ بچہ مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ لفظ لے لیا کہ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے سارے سوالات کا جواب دے دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، بس میرا ابو ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، وہ میری ہر چیز کا خود خیال رکھے گا، موقع بموقع ضرورتیں پوری کرے گا اور مجھے حج کروا کے لے آئے گا۔ تو اس کو ذمہ دار اور سرپرست کہتے ہیں۔ جو شخص گناہوں کو چھوڑتا ہے، نیک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح سرپرست ہوتے ہیں، ہر کام میں مدد فرماتے ہیں۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو دن کے شروع میں چند رکعت میرے لیے پڑھ لیا کر، میں سارے دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو اس کی پہچان یہ کہ بندے کی کشتی ہمیشہ کنارے لگ جاتی، بیچ دریا کے اندر کبھی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیتے۔ تو ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اب غور کیجئے، بی بی مریم نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، وہ بیت المقدس میں سارا دن اللہ کی عبادت کرتی تھی، نیک تھی، پاکیزہ زندگی گزارتی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ظاہر میں تو زکریا علیہ السلام ان کے ذمہ دار بنے، مگر حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سرپرست تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام جو سفر میں دیر ہو گئی اور وہ سمجھے کہ شاید میرے واپس جانے تک مریم کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا، مگر جب داخل ہوئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اس لیے کہ اگر ایک سرپرست دنیا کا نہیں تو دوسرا سرپرست تو موجود ہے، تو بے موسم کے پھل دیکھے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہے، پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم تجھے یہ پھل کہاں سے ملے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا فرما دیتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سرپرستی فرماتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کرے نا، پھر دیکھے اللہ رب العزت کی باتیں کیسے اپنی آنکھوں سے سچی ہوتے دیکھتا ہے بندہ۔ آپ دیکھیں بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر بیت اللہ شریف کے قریب ان کو آ کر بسا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ یہ ایسی جگہ تھی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جس میں کوئی سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ درخت تھے نہ کوئی گھاس تھی، کوئی چیز ہی وہاں نہیں تھی، اس لیے کہ پانی نہیں تھا، تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے سبزے کا نام و نشان ہی نہیں۔ اب بی بی ہاجرہ وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی، جو پانی لائی تھی مشق میں وہ ختم ہو گیا، بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، پانی مانگتا ہے، ماں اپنی مامتا کی وجہ سے بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ماں کی دعا اور ادھر اس بچے کی تڑپ، اللہ رب العزت کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے زمزم کو جاری فرما دیا۔ اب وہ زمزم صرف اتنا نہیں تھا کہ 2 بندوں کو پورا ہوتا، اتنی برکت اس میں دے دی کہ آج 30 لاکھ انسان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب زمزم پیتے ہیں، زمزم ان کی ضرورت کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ کس نے پانی دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کی برکت سے اب وہ علاقہ دیکھیے کہ غیر ذی زرع نہ رہا، اب تو وہاں باغات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت گلشن ہے وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کو پھل عطا کیجیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس در سے خوب مانگنا چاہیے۔ ہم مانگنے والے ہوتے تو ہم کہتے اللہ ان کو کڑی کھچڑی عطا فرما۔
اس لیے کہ ہماری جو دوڑ یہیں تک تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگے. وہ جانتے تھے کہ عام روٹی پانی، روٹی سالن، اس سے اوپر کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو کھانے کے لیے پھل ملے. تو انہوں نے اعلیٰ چیز مانگی، مگر ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے درختوں کے پھل عطا فرمائے. مگر دینے والے کی دین دیکھیے کتنی ہے. اللہ رب العزت نے جب اس کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ میرے پیارے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، میں ہر چیز کا ثمر پہنچاؤں گا. اب دیکھیے، کھیتوں کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر پھل، فیکٹریوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ. اللہ تعالیٰ نے درختوں کا نام نہیں لیا کہ ثمرات الاشجار پہنچاؤں گا، نہیں، فرمایا ثمرات کل شیء. مانگنے والے، تو نے درختوں کے پھل مانگے، میں ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا کے دکھا دوں. اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے، اتنے مہربان ہے. ہمارا ہی قصور بنتا ہے کہ ہم گناہوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی اترنے والی ان رحمتوں کو روک دیتے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا رحمتوں کے اترنے کا، وہ رک جاتا ہے. لاک لگا دیتے ہیں اس کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. وگرنہ اللہ رب العزت کو تو وعدہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. بلکہ اس سے آگے کی بات کہ نیکوں کا بھی سرپرست ہے، اور نیکوں کی بنا پر ان کی اولادوں کی بھی مہربانی کے ساتھ حفاظت فرما دیتا ہے. یہ صرف نیکوں کے ساتھ وعدہ نہیں، نسلوں کے ساتھ وعدہ. جناب کی روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عملوں سے خوش ہو کر 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرما دیتا ہے. کتنا کریم ہے. بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کی اولاد کی بھی ذمہ داری لیتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان. دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے. مسافر ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. اس کے باوجود وہاں پر ایک گھر تھا جس کی ایک دیوار گرنے کے بالکل قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. جب اس کو تعمیر کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہ پوچھا اور ہم نے ایک گھر کی دیوار بنا دی. تو پھر بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے ساری بات کو ایکسپلین کیا اور ان کو فرمایا کہ یہ مکان تھا یتیمین، غلامین یتیمین فی المدینہ. شہر کے اندر، بستی کے اندر 2 بچے تھے جو دونوں یتیم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کے والد نے ان کے لیے چھپایا تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ اکبر. وہ بچے تو چھوٹے تھے، میرے مولا کتنے کریم ہیں کہ نیکوں کے ساتھ تو وعدے فرما بھی دیے، ان نیکوں کی برکت سے ان کی اولادوں کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما دیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے والد نیک. اس بنا پر ہم نے ان کے نفع کا خیال رکھا اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو کہہ کر ان کی دیوار بنائی. اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوں گے اور دنیا سے نیکی پر زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں گے، اگر ان کی اولادیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گی، اگرچہ وہ بلند پرواز تھے، یہ پست پرواز ہوں گے، مگر کوشش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نیکوں کی نسبت کی وجہ سے ان پست پرواز کے تھوڑے عملوں کو قبول کر کے ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. تو کیا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اولادوں کے ساتھ بھی پھر خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں. یعنی نیکوں کے ساتھ تو وعدہ فرمایا اور ان نیکوں کی برکت سے ان کی اولادوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. ان کے لیے دو بندوں کو کھلانا کیا بات ہے، وہ پوری امت کو کھلا سکتے ہیں. دیکھیے نصارہ نے کیا دعا مانگی تھی، کہنے لگے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، زمین سے ہمارے اوپر مائدہ، آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ اتار دیجیے. یہ مائدہ عربی کا لفظ ہے، کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں. اسی سے یہ لفظ اردو میں نکلا، جو ہم میدا کہتے ہیں نا، آٹے کے نکالتے ہیں جس کو، وہ میدا بنیادی طور پہ مائدہ ہی سے نکلا ہے، کھانے کی چیز. اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کھلا دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 40 سال بغیر کسی سبب کے آسمانوں سے پکا کھانا کھلا کر ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، تو کیا امت محمدیہ کو 2 وقت کا کھانا نہیں عطا فرما سکتے؟ معلوم ہوا کہ کوتاہی ہمارے اندر، ہمارے گناہ رکاوٹیں، مصیبتیں، یہ ان آنے والی رحمتوں اور برکتوں کے راستے کو روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صاف ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ کتاب پر عمل کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی، ان کی جسمانی غذا بن جاتی. اللہ تعالیٰ تو نعمتیں دینے کے لیے تیار. ہمارے نفوس کی خباثت جو ہم سے گناہ کروا دیتی ہے، وہ اترنے والی ان رحمتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. لاک چھوٹا سا ہوتا ہے نا دیکھنے میں، اور پوری مشین کو بند کر کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رحمت کا ایک نظام چلنا چاہتا ہے بندے کے اوپر اترنے کے لیے، گناہ اس کو لاک لگا دیتے اور ہم پھر الجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت تو کائنات کا خالق اور مالک، زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس، اور جس کو اس نے کہا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنایا، وہ 2 روٹی کے لیے بھوکا بیٹھا، 2 روٹی کے لیے ترستا پھرے. یہ کیا بات ہوئی گئی؟ تو معلوم ہوا کہ ہم جو دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگیاں گزارتے ہیں، وہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے گزارتے ہیں. اور قریب زبر دیکھ لیجئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو سینے سے لگایا اور دین کی محنت کو کیا. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیسے خیر کا معاملہ کیا. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان دشمن تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہاری مضبوطی کر دی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کو پھل دیا، کھانے کو طیب رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو.
تو اللہ رب العزت کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں، کمزوروں کو قوی بنا دیتے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کیا. کیا شاہانہ کلام ہے. پڑھیں نا ذرا اس کو اور غور کریں اس کے الفاظ پر. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ رب العزت کی طرف سے تو وعدے ہیں بندوں کے لیے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پیروی کریں اور نیک بندے بن کر رہیں تو اللہ رب العزت تو خیر کا معاملہ کرے. چنانچہ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو اس وقت ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نافرمان نہیں رہے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں رہے گا. فرمایا اس وقت اتنی برکتوں کا نزول ہوگا، چونکہ سب نیک ہوں گے، اتنی برکتوں کا نزول ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. آج وہ برکتیں زندگیوں میں نظر نہیں آتی، اور وہ کیسے اتریں گی؟ وہ نیکوکاری سے اتریں گی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے. انفرادی زندگی میں بھی اسی طرح جس نے نیکی پر زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ خاص رحمت ہوئی. چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عادل گزرے ہیں، بہت نیک تھے. انہوں نے عدل اور انصاف کو قائم کر دیا. چنانچہ خود بہت ہی زیادہ تنگی کی زندگی گزاری. خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ کے گورنر سے شاہانہ زندگی تھی. اس وقت کئی دینار کا 1 میٹر کپڑا اتنا مہنگا وہ پہنا کرتے تھے. لیکن جب خلیفہ بنے بالکل زندگی سادہ کر دی. بہت کم لیتے تھے بیت المال سے اور بڑی مشکل اسرت کی زندگی گزارتے تھے. اور ان کی بیوی فاطمہ وہ عورت تھی کہ جس کا دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، پھر بھائی بادشاہ بنا اور اب اس کا خامد بادشاہ بنا. 4 بندوں کو، مردوں کو اس نے، یعنی یوں دیکھیں کہ وہ بادشاہ تھے، وقت کے حاکم تھے. ایسی عورت جس نے باپ کو بھی حاکم دیکھا ہو، بھائی کو دیکھا ہو، خامد کو دیکھا ہو، اس کے تو مزے. مگر اس نے بھی اپنا سب کچھ بیت المال میں واپس کر دیا. اتنی تنگی کی زندگی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کمرے میں اپنی بیٹی کو بلایا کسی کام کے لیے، آنے میں دیر لگ گئی. تو دوسری مرتبہ ذرا سختی سے بلایا، آواز دی تو بیٹی کی بجائے بیوی آ گئی. تو بیوی سے پوچھا کہ بیٹی کو بلایا کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا جی وہ کیسے آئے، اس کا ایک ہی تو سوٹ ہے پہننے کا، وہ کپڑے پھٹ گئے تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں بند ہو کر اس کو اتار کر سی رہی ہے. جب تک سی کر دوبارہ نہ پہن لے آپ کے پاس کیسے آ سکتی؟ ایسی زندگی گزاری. ظاہر میں بڑی تنگی کی زندگی، مگر اللہ کی رضا والی زندگی، شریعت و سنت والی زندگی. اللہ نے ان کو 11 بیٹے دیے. انہوں نے سب بیٹوں کو اچھا بنایا، تربیت اچھی کی، نیک بنایا. جب وفات کا وقت آیا تو ان کے ایک قریبی آدمی تھے، وہ کہنے لگے عمر بن عبد العزیز تو نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی. لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مان لگے کیسے؟ اس نے کہا کہ جو آپ سے پہلے والے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنا خزانہ چھوڑا، اتنی جاگیریں، اتنے مال دولت چھوڑے، باغات چھوڑے،
اور ان کی اولادیں عیش کر رہی ہیں، اور آپ نے اپنے 11 بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا. وہ نانے شبینہ کو ترسیں گے. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس سے فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر تو میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے اور ان کو دین کا پابند بنایا ہے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. میں ان بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں بنے تو ان کے فسق و فجور پر میں ان کا مددگار نہیں بننا چاہتا. یہ کہہ کے عمر بن عبد العزیز تو فوت ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جو نیا حاکم آیا اس کو اچھا انتظام چلانے کے لیے اچھے گورنر کی ضرورت تھی. بندہ ڈھونڈے سے کوئی پسند نہیں آتا تھا، تو اس کی نظر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے بڑے بیٹے پر پڑی. ایک کو گورنر بنا دیا، تھوڑے عرصے بعد دوسرے کو بنا دیا، تیسرے کو بنا دیا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ایک وہ وقت آیا کہ عمر بن عبد العزیز کے 11 بیٹے ایک وقت میں 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلے لوگ گزرے تھے جنہوں نے اولاد کے لیے ناجائز مال چھوڑا تھا، جاگیریں بنائی تھی، ان پر ایسے حالات بدلے کہ میں نے ان کی اولادوں کو بصرہ کی جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے بھیک مانگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا. جو خزانے چھوڑ گئے ان کی اولادیں بھیک مانگتی ہیں، جو اولاد کو نیک بنا گئے ان کی اولادیں وقت کا گورنر بن کے زندگی گزارے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ایک واقعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، قاری صاحب، مدینہ طیبہ میں کثیر الاولاد تھے. ماشاء اللہ 9 بیٹے ان کے زندہ بھی رہے اور پڑھ کر بڑے بھی ہو گئے. انہوں نے سب بیٹوں کو عالم، حافظ، قاری، مفتی بنا دیا. سب بیٹوں، خود بھی نیک تھے، بچوں کو بھی اسی لائن پہ لگا دیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قاری صاحب آئے اور چہرے سے بڑے ڈپریس لگ رہے تھے. پوچھا قاری صاحب خیریت؟ کہنے لگے آج میں ریئلی بہت ڈسٹربڈ ہوں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میرے ایک دوست قاری صاحب ملنے کے لیے آ گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بڑے بیٹے نے کیا کیا؟ میں نے کہا حافظ بھی بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا. اب ماشاءاللہ 22 سال اس کی عمر ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کر دوں، مگر میرا اپنا گھر 3 کمروں کا اور ہم 15 نفر اس میں رہتے ہیں 3 کمروں میں، تو وہاں تو ہم بچے کو شادی کر کے رکھ ہی نہیں سکتے. میری استطاعت نہیں کہ میں بچے کے لیے گھر لوں اور بچے کی شادی کے اخراجات پورے کروں. اور سعودی عرب میں نظام بھی اور ہے، شادی کا سب خرچہ مرد کو اٹھانا پڑتا ہے، لڑکے والوں کو. جہیز جیسے ہمارے ہاں لڑکی والے بناتے ہیں، وہاں جہیز لڑکے والوں کو بنانا پڑتا ہے. تو اتنا مشکل، میں حیران ہوں کہ میں کہاں سے خرچے پورے کروں گا. میرے دوست نے آ کے آج مجھے بہت ڈانٹ پلائی، کہنے لگا بڑا مولوی بن گیا، عقل نہیں کی تو نے، چلو 2-3 کو تو حافظ قاری بنا لیتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو انجینئر بناتا، بزنس مین بناتا. آج وہ تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے اور تیری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیرے ساتھ دیتے. اب تیرے پلے کیا ہے؟ مولوی بنے، کیا پڑھایا بچوں کو؟ کہنے لگا اتنی اس نے سنائی کہ میں واقعی بڑا ڈپریسڈ ہوں کہ جوان ہوتے جا رہے ہیں بچے، 1-1 2-2 سال کے وقفے سے سب اس عمر کو پہنچ جائیں گے، تو میں ان کے فرض کیسے ادا کروں گا؟ بہرحال یہاں کون رشتہ دے ہم فقیروں کو، اس کے لیے بھی میں پریشان ہوں. کہنے لگے جی دعا کر دیں، کل ہم نے ایک جگہ جانے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک اچھا رشتہ ہے، دعا کرو کہ وہ لوگ ہاں کر دیں. کہا بہت اچھا.
چنانچہ سب لوگ جا رہے تھے سلام پڑھنے کے لیے مواضع شریف پہ، سلام بھی پڑھا اور ان کے لیے دعائیں بھی کر دی۔ اگلے دن عشاء کے بعد قاری صاحب جھومتے ہوئے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مسکراتے دیکھ کر مجھے کچھ تو تسلی ہوئی کہ کوئی خیر کی خبر ہے۔ جب آ کر بیٹھے، پوچھا قاری صاحب کیا بنا؟ کہنے لگے جی کہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہو گئی، کل میں اپنی بیوی کو لے کر گیا اس گھر میں جہاں سے رشتہ مانگنا تھا، 2 منٹ کے اندر میری بیوی نے مجھے میسج بھیجا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید ان لوگوں نے ہمیں نکال ہی دیا گھر سے، ہماری کون سنتا ہے فقیروں کی۔ مجھے شوق فیل ہوا دل میں کہ 2 منٹ کے اندر، اس کا مطلب ہے انہوں نے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ تو میں اپنی بیوی سے بات کی، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اس کو سانس چڑھا ہوا، کہنے لگی ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہو گیا سب ہو گیا۔ بھئی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر کہنے لگی کہ یہ گھر ایک پاکستانی انجینئر کا تھا اور وہ اللہ کا نیک بندہ کسی ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی ہوئی تھی کہ میری جتنی بیٹیاں ہیں میں نے سب کے رشتے نیک متقی عالم کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو اس کی جو بیوہ ہے اس نے جاتے ہی مجھ سے صرف ایک بات پوچھی کہ کیا آپ کا بیٹا عالم ہے؟ میں نے کہا عالم ہے۔ اس نے کہا کہ چونکہ ان کے والد کی وصیت ہے تو میں رشتہ کر دوں گی۔ کہنے لگی اتنی خوبصورت ان کی بیٹیاں، اور اگلی بات مزے کی یہ کہ ہمارے 9 بیٹے اور ان کی 9 بیٹیاں، اور ان کی ہر بیٹی میرے بیٹے سے 1-2 سال چھوٹی بنتی ہے، تو ہم نے 9 کی منگنی کر دی۔ وہ بڑے ہوتے جائیں گے، ہم ان کے فرض نبھاتے جائیں گے۔ واہ میرے مولا، کرکٹ والے بھی زیادہ سے زیادہ سکسر لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالی ماشاء اللہ ان مولویوں کی 9 رنزیں ایک وقت میں بنا دیتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ آج ایک رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھسانی پڑ جاتی ہیں، سالوں ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ رشتہ آئے بیٹی کا، اور نہیں ہوتا۔ ادھر بھی نیک تھا بیٹی کا باپ، ادھر بھی یہ نیک تھا، اللہ نے ان کا بھی فائدہ کر دیا، ان کا بھی فائدہ کر دیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ بلکہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اور میں جھجک بھی رہا ہوں سناتے ہوئے، ہے ذرا عجیب سا مگر سمجھنے کے لیے ہے بڑا مزیدار۔ ایک مرتبہ ہیمبرگ جانا ہوا جرمنی میں، وہاں بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک پاکستانی نوجوان جو انجینئر تھا، لاہور کا رہنے والا، وہ آ کر بیٹھا اور تھوڑی دیر اس نے تعارف کیا، پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی ایک بات کہوں؟ میں ان کا کہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کے بڑی فیور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل کرتے ہیں، مگر آپ کو کیسے؟ کہتے جی میرے ساتھ تو تن بیتی بات ہے، داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ وہ خود ایسا ہی تھا بیچارہ، اس نے 2-3 دفعہ کہا کہ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرتے ہیں، مگر مجھے بتائیں کہ آپ کو تجربہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں جی مجھے شرم بھی آئے گی اپنی بات بتاتے ہوئے، اور میں بتاؤں گا بھی ضرور کہ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی فیور کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے انجینئرنگ پڑھی اپنے ملک میں، 1 کروڑوں پتی فیملی کا میں بچہ ہوں، اور ہماری فیملی کا بزنس کاروں کے شو روم ہے، کروڑوں پتی ہیں، ہمارے پاس درجنوں گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں نئی کھڑی ہوتی ہیں۔ شروع سے ہی ہمارا یہ سلسلہ، میں انجینئر بن گیا، جرمنی آنے کا شوق ہوا، یہاں آ کے انجینئر لگ گیا۔ اب جس دفتر میں انجینئر تھا وہ بڑا کراؤڈڈ دفتر تھا، بہت ہی اچھی کمپنی کا دفتر تھا،
وہاں پر مرد عورتیں اکٹھے کام کرتے تھے سارے. اس میں ایک جرمن لڑکی ایسی تھی کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ وقت میں بنایا تھا. یہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرمن لڑکی کو فارغ وقت میں بنایا تھا. اتنی خوبصورت کہ دفتر کا ہر نوجوان چاہتا تھا کہ یہ لڑکی میری زندگی کی ساتھی بن جائے. اور وہ بھی انجینئر تھی, بڑی ٹیلنٹڈ تھی اور بڑی سمجھدار تھی, اور وہ اتنی اچھی تھی کہ کسی کو ایک سے دوسری بات کرنے بھی نہیں دیتی تھی. تو پورے دفتر کے مردوں پر اس کا ایک روب تھا, کوئی اس کے ساتھ لوز ٹاک نہیں کر سکتا تھا. ہر بندہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ کس طرح 2 منٹ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے مل جائیں. کہنے لگا کہ میں بھی متمنی تھا اپنے دل میں. ایک دفعہ کیا ہوا, دوپہر کھانے کا وقت تھا تو کھانے میں سب لوگ اکٹھا بیٹھ کے کھاتے تھے, وہ بھی وہیں پہ اپنا کھانا کھا لیتی تھی. میں قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسٹر فلاں تم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا کہ رمضان شریف ہے اور میرا روزہ ہے. کہنے لگی کیا رمضان ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ بھائی ہم فاسٹنگ کرتے ہیں سال میں 1 مہینہ, اور پھر ہم پورا دن نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں. تو وہ انٹرسٹ لینے لگی اس بات میں, مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اور کیا ہے. ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. کہنے لگا اس دن میں بڑا خوش تھا کہ چلو ایک کامن انٹرسٹ کا ٹاپک مل گیا, اب میں بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بات سناتا رہوں گا. اب کبھی آتے جاتے میں کبھی نماز کی بات چھیڑ دوں اور کبھی میں اس کے سامنے حج کی بات چھیڑ دوں, کوئی نہ کوئی اسلام کا ٹاپک, اور وہ 5 منٹ 10 منٹ میری بات سنتی تھی غور سے. کبھی کبھی کوشچن بھی پوچھتی تھی. مجھے آتا جاتا تو اتنا تھا نہیں, میں اسلامک سینٹر جا کے مولوی صاحب سے پہلے سنتا اور یہاں آ کے اس کو باتیں بتاتا, اور دل دل میں خوش ہوتا کہ اللہ کرے اگر کبھی یہ اسلام قبول کر لے تو پھر تو بس پورے دفتر میں واحد اس کا وارث میں بنوں گا بلا شرکت غیر. کہنے لگا میں نے اس کے اوپر جی تقریباً 1 سال محنت کی, اور اس کو پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے اگر اور باتیں پوچھنی ہو تو کہاں سے پوچھوں. میں نے اسلامک سینٹر کا ٹیلی فون نمبر دے دیا. اس لڑکی نے اپنے گھر سے وہاں فون کر کے مسائل بھی پوچھنے شروع کر دیے. ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ سر کے اوپر کپڑا سا ڈال کے آئی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگی دفتر کے اندر تو یہ ایک بڑا دھماکہ تھا کہ یہ لڑکی جرمن اور یہ مسلمان بن گئی, اور اس نے سب کو کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان بن گئی ہوں اور یہ میرا چوائس ہے, اور اس کے بارے میں خبردار اگر کسی نے مجھ سے کوئی کلام کیا. تو جتنے دوسرے جرمن لڑکے تھے سب کو خاموش ہو گئے کہ بھئی اب اس کو کیا کہیں. اب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج مجھے جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور دفتر میں ایک ہی مسلمان میں ہوں. اب جی آہستہ آہستہ وہ نماز بھی پڑھنے لگی دفتر کے اوقات میں, اور سر کو ڈھانپ کے بھی آنے لگ گئی, اور اسلام کے بارے میں کبھی ایک کتاب ہوتی ہاتھ میں کبھی دوسری کتاب ہاتھ میں. اور میں دل دل میں بڑا خوش ہوتا کہ اللہ کرے اور اسلام پڑھے تاکہ پکی ہو جائے اسلام کے. اللہ کی شان کے سال کے اینڈ پہ جو چھٹیاں آتی ہیں نیو ایئر کی, تو سب لوگ اپنا اپنا پروگرام بنا رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کہنے لگی پہلے تو میں بیچ پہ وقت گزارتی تھی جا کے, مگر اب تو میں نہیں جاؤں گی کہ وہاں جانا حرام ہے. میں نے کہا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں کہ میں ٹرکی چلی جاؤں, وہاں پر مسجدیں ہیں اور نیک لوگ ہیں, اور میں وہاں جا کر کچھ وقت گزاروں گی, ماحول بھی بہت اچھا ہے, سیف ہے ہر طرح سے. کہنے لگے میں نے اس کو کہا او اللہ کی بندی, تجھے ترکی میں کیا دین ملے گا؟ دین تجھے ملے گا فقط پاکستان میں. پوری دنیا کا دین بس وہاں سمٹا ہوا ہے. مسجدیں بھی ہیں, لائبریریاں بھی ہیں, بڑے بڑے نیک دیندار لوگ ہیں,
اور اگر کبھی تو وہاں آئے تو پھر تو اسلام کی تجھے وہ انفارمیشن ملے گی جو کہیں سے نہیں مل سکتی. وہ تھوڑا سوچنے لگ گئی. اب میں نے اس کو تھوڑا موٹیویٹ کیا کہ نہیں تو چھٹیاں جو 10-15 ہیں یہ پاکستان میں گزار. مقصد میرا کیا تھا کہ اگر یہ پاکستان آ گئی تو میں اپنی والدہ اپنی بہن کو کہوں گا کہ وہ اس سے ملاقات کریں اور اس کو شادی کے لیے تیار کر دیں. ادھر ہی نکاح ہوگا اور پھر ہم ادھر ہی رخصتی کر کے واپس آ جائیں. خیر 2-3 دن کی محنت کے بعد وہ کہنے لگی کہ ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہاں پاکستان ہی چلی جاؤں. کہنے لگا میں اور خوش ہو گیا. حتیٰ کہ میں نے اسے سجیشن دی کہ فلاں دن میں جا رہا ہوں, اگر آپ بھی اسی دن آئیں تو آپ کو وہاں پر رہنے میں آسانی ہوگی. اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی. اگلے دن اس نے مجھے آ کر کہا کہ ہاں میں نے بھی اسی فلائٹ پہ بکنگ کروا لی, لیکن میں نے وہاں پر ایک ہوٹل ہے جس کے اندر اپنا کمرہ بک کروا لیا ہے, تو میں وہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے ہوٹل میں چلی جاؤں گی اور آپ اپنی بہن والدہ سے کہنا مجھے ملیں. میں اگر کمفرٹیبل فیل کروں گی تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں ایک وقت کھانے کے لیے آ جاؤں گی, اور اگر نہیں فیل کروں گی تو میں ہوٹل میں رہوں گی انڈیپینڈنٹ اپنا. میں نے کہا چلو کچھ تو ہونا. میں نے گھر فون کیا, والدہ کو خوشخبری سنائی, بہن کو, اور میری بہن AA تھی, میری والدہ بھی پڑھی لکھی تھی. میں نے کہا کہ بس بندی کو میں لا رہا ہوں, آگے سارا کام آپ لوگوں نے جلدی جلدی سمیٹ دینا. انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں, لے آؤ اسے. کہنے لگے جس دن میں ایئرپورٹ پہ چیک ان کر رہا تھا تو سامان کی طرف میری نظر نہیں تھی, ادھر ادھر نظر تھی کہ اللہ کرے وہ آ جائے. دعائیں مانگ رہا تھا. کہنے لگا آخر پہ وہ بھی آ گئی, اس کے ہاتھ میں اس کا بیگ تھا, چیک ان کروا لیا. ہم پاکستان پہنچ گئے. وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آئی تو ہوٹل کے وہ جو ایک وین ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں ریسپشن والے, وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو ریسیو کیا اور سیدھا اس کو ہالیڈے ان کے اندر لے کے چلے گئے. میری بہن والدہ آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی ایک نظر اس کو دیکھ لیا. میری بہن مجھے کہے کہ واقعی اتنی خوبصورت لڑکی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, اور اس کو تو بس میں بہت جلدی منا لوں گی. کہنے لگے دوسرے دن میری والدہ نے فون کیا, اس کو کھانا وہاں پہنچایا اور ہوٹل میں جا کے اس کو مل کر کہا کہ دیکھ یہاں کچن کا بنا ہوا کھانا ہے تو پتہ نہیں کون بناتا ہے کون نہیں بناتا, اور سب سے زیادہ حلال کھانا تو ہمارے گھر میں ملتا ہے. تو اگر آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ تو وہاں عورتیں ہیں, آپ کو ہم ایک کمرہ دے دیں گے اور آپ وہاں محفوظ رہیں گی. اس کو ذرا بات چیت کر کے نا تھوڑا تسلی ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل شام کا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤں گی. چنانچہ دن میں وہ کبھی بادشاہی مسجد دیکھتی, کبھی میوزیم دیکھتی, کبھی اپنا سکیجول تھا اس کا. اگلے دن ہمارے گھر آ گئی. کہنے لگا وہاں گلبرگ کے اندر ہماری کوٹھی تھی اور محل نما مکان ہمارا تھا, اور مال پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی, شیشے کی طرح گھر چمکتا تھا. وہ آئی, اس نے کہا ٹھیک ہے ہوٹل سے تو زیادہ خوبصورت یہ گھر بنا ہوا ہے تو میں یہاں ٹھہر جاؤں. اب مجھے اور تسلی ہو گئی کہ میری والدہ اور میری بہن وہ اس کو اب تیار کر لیں گی, بس اب چند دن کی بات ہے. میں نے بہن کو اشارہ بھی کر دیا کہ بس تم اس کے کپڑے بھی خریدنے شروع کرو جو برائڈ کے لیے خریدتے ہیں. 2-3 دن بعد میری والدہ نے اس سے بات کی. جب اس سے بات کی کہ بھئی آپ بھی انجینئر ہو, میرا بیٹا بھی انجینئر ہے, ایک دفتر میں کام کرتے ہیں آپ, تو اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو کتنا اچھا جوڑا ہوگا, اچھا کپل ہوگا. مگر وہ خاموش ہو گئی, کہنے لگی نہیں میں نے ابھی میک اپ مائنڈ نہیں کیا. اس نے جواب دے دیا. ایک آدھ دن اور اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی نہیں میں نے ابھی میک اپ مائنڈ نہیں کیا. میں بہت ہی زیادہ ڈپریس ہوا. میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ تمہارے لیے نہیں مان رہی کسی وجہ سے تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو تم سے 1 سال ہی چھوٹا ہے, اور وہ بھی جوان, بہت خوبصورت بہترین نوجوان, ہم اس کی بات کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بات کر لو. اس نے چھوٹے بھائی کی بات کی, اس نے پھر یہی کہہ دیا کہ جی میں نے ابھی میک اپ مائنڈ نہیں کیا. کہنے لگے اس کے جانے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا. ہمارے گھر کی عورتیں بھی ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی کہ یہ شادی کا بھی شاید اس نے ذہن ہی نہیں بنایا.
کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیں، میرے ایک چچا ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کاروبار بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، سادہ سی زندگی ہے۔ ان کا بیٹا انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا، عالم بن گیا۔ میری والدہ کو کوئی کام تھا تو ان کا بیٹا میری والدہ کو ملنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر میری والدہ کو کوئی بات کہی، بتائی جو بھی تھی۔ کہنے لگے اللہ کی شان کہ اس لڑکی کی اس بندے پہ نظر پڑ گئی، تو اس نے بعد میں میری والدہ سے پوچھا کہ یہ بندہ کون تھا جو آپ کو ملنے آیا؟ میری والدہ نے کہہ دیا جی کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور یہ جامعہ شرفیہ سے عالم بنا ہے۔ اس نے جب عالم کا نام سنا تو اس نے کہا کہ کیا اس سے میں کوئی دین کے بارے میں ایک دو باتیں پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھ لیں۔ اس نے لڑکے کو بلایا اور اس کو کہا بھائی ہمارے گھر میں ایک لڑکی مہمان ہے اور وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے تو آپ اس کو بتا دیں۔ پہلے تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو بتا دوں گا۔ کہنے لگا وہ ایسے منہ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میری پیٹھ کی طرف اس لڑکی کو بٹھا دو۔ اب وہ ادھر دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور مختصر جواب دے رہا تھا۔ اب لڑکی نے اس سے باتیں پوچھی، وہ تو چونکہ عالم تھا وہ بتاتا رہا۔ آدھا گھنٹہ ان کی بات ہوتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا جی مجھے تو جلدی جانے، ہمارا گشت ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو آپ کا کوئی کنٹیکٹ؟ کہنے لگے اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ چنانچہ اس نے ایک آدھ دفعہ فون پہ پھر اس سے باتیں پوچھی اور جب اس کو یہ تسلی ہو گئی لڑکی کو کہ یہ لڑکا دین پڑھا ہوا، دین کا پکا عالم ہے اور عمل کرنے والا نوجوان ہے، گو کہ اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی اور کپڑے بھی میلے تھے، تو لڑکی نے ٹیلی فون پہ خود اس لڑکے کو کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا، ابو سے پوچھوں گا۔ کہنے لگا اس نے ابو سے پوچھا، اس کے والد نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو دین کے کام کو اپنا کام بنایا ہے، ہمیں تو اللہ دنیا میں جہاں پہنچائے ہم جا کے دین کا کام کریں گے، تو اگر وہ مسلمان بن گئی اور چاہتی ہے کہ اپنے ملک میں دین کا کام کرے تو تم شادی کرو اور بے شک جاؤ۔ کہنے لگا لو جی اس نے ایکسپٹ کر لیا۔ اگلے دن لڑکی اس لڑکے کو لے کر سیدھی اسلام آباد ایمبیسی میں گئی اور ایمبیسی میں اپنی کمپنی کے سارے بیجز دکھا کر کہنے لگی کہ میں انجینئر ہوں، بورن یہ ہوں فلاں ہوں، میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی اور میں نے یہاں اس لڑکے کو اپنے لیے پسند کر لیا، اب میں اس کو واپس لے جانا چاہتی ہوں کہ شادی کروں۔ کہنے لگے انہوں نے 10 سال کا ملٹیپل مولوی صاحب کا ویزا لگا دیا اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا لیا اور اس لڑکی کو لے کے واپس جرمنی چلے گئے۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ اور واقعی بات ایسی ہے، میں نے اس کے سامنے پھر یہی آیت پڑھی، میں نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، وہ نیکوں کے کام سنوار دیتا ہے، بنا دیتا ہے، بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، میرے مولا ان کی کڑیوں کو یوں ملا دیا کرتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں، یہ مدد، یہ فیور ہمیں نصیب ہو تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، 100% گناہوں سے توبہ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ اپنی آنکھوں سے یعنی کرامتیں دیکھیں گے، آپ کی اپنی آنکھیں دیکھیں گی ایسے واقعات کہ آپ کا دل کہے گا واقعی میرے مولا نے بہت ہی زیادہ میری مدد کر۔ دفتروں میں جب افسر کسی کی بہت فیور کرتے ہیں نا تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اس نے جی آؤٹ آف دی وے جا کے اس کا کام کر دیا۔ اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے تو لے نہیں سکتے، استعمال ہی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے یہی کہ جہاں نیکوں کا مسئلہ آتا ہے اللہ رب العزت اپنے ضابطے بدل کر اپنے نیک بندوں کے کاموں کو سیدھا فرما دیا کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔
وہ پشتنا ہی فرماتا ہے اپنے ان نیک بندوں کی، اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک میاں بیوی بھی آ رہے تھے، بارش کا تھوڑی دیر پہلے بارش ہو چکی تھی تو کیچڑ سا تھا۔ اب جب وہ گزرنے لگے نا قریب سے، تو یہ بڑے میاں کی جوتوں سے تھوڑا سا کیچڑ جو اڑا تو اس عورت کے کپڑے پر پڑ گیا۔ عورت نے اس کو جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ خاوند کو غصہ آیا، اس نے اس بڑے میاں کے تھپڑ لگا دیا کہ اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، کپڑے خراب کر دیے تو نے۔ وہ بڑے میاں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، یہ میاں بیوی جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں اوپر کی سٹوری پہ جانا تھا۔ جب اوپر کی سٹوری پہ جا رہے تھے تو خاوند کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس عورت نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بوڑھے نے بد دعا دی ہے۔ تو محلے والے آ گئے کہ جی نوجوان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو نوجوان تھا، آپ تو پختہ عمر کے تھے، آپ نے کیوں بد دعا کی؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ نہیں، تو نے بد دعا کی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے بد دعا نہیں کی، بس اتنی سی بات ہے، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی کیچڑ پڑنے کی وجہ سے، تو خامد نے ایکشن لیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ لگایا تو جس کو مجھ سے پیار ہے اس پروردگار نے اس بندے سے ایکشن لے لیا۔ تو بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی ولی کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے اور اس کے دل کو ایذا پہنچائی جاتی ہے تو جیسے شیر کو حملہ کرتے ہوئے غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اس طرح جلال فرماتے، میرے ولی کو تم جو ہے نا ایذا پہنچاتے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ملا جیوا رحمت اللہ علیہ ایک نیک بزرگ تھے، بادشاہ کو کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ بھی مسئلہ پوچھو ملا صاحب سے۔ جب وہ آیا تو ملا صاحب درس حدیث دے رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں درس حدیث میں یہ دستور ہے کہ کسی بھی بندے کی وجہ سے اس کو روکتے نہیں ہیں، موقوف نہیں کرتے جب تک کہ مضمون بند نہ ہو جائے، درس جاری رکھتے ہیں۔ یہ عظمت حدیث کا تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ پولیس والا آ کے کھڑا رہا اور ملا صاحب درس دیتے رہے، اسے گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اب وہ اندر اندر کھول رہا تھا کہ ملا نے تو میرا کوئی مجھے گھاس ہی نہ ڈالا، انہوں نے تو میں وردی میں ہوں اور آیا ہوں اور انہوں نے تو مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے مسئلہ تو پوچھا، لیکن جا کر اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ جی ان میں تو بڑا تکبر ہے، میں گیا اس نے مجھے لفٹ نہیں کروائی، مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، گھنٹہ مجھے کھڑا رکھا، اتنا تو آپ بھی نہیں کسی کو کھڑا رکھتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کے معتقد بن رہے ہیں تھوڑے دنوں میں یہ کہیں تخت و تاج کا مالک نہ بن جائے۔ اب جب اس نے ایسی بات کر دی اور گرم کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جب گرفتاری کا حکم ہوا تو بادشاہ کا بیٹا وہ سن رہا تھا، وہ ملا صاحب کا شاگرد بھی تھا، تو وہ بھاگا کہ میں اپنے استاد کو جا کر بتاؤں۔ اس نے آ کر بتایا کہ ابو نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ملا صاحب نے کہا اچھا ہمارا لوٹا لاؤ، ہم وضو کرتے ہیں اور مصلی لاؤ۔ جب بچے نے دیکھا کہ یہ تو وضو کر کے مصلی پہ آ رہے ہیں تو بچہ واپس بھاگا اپنے باپ کی طرف اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ملا صاحب نے وضو کر لیا اور وہ مصلی پہ بیٹھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ اولاد کا نصیب ہی اللہ ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ننگے سر تھا، ننگے پاؤں تھا، بھاگا اور آ کر اس نے ملا صاحب کے پاؤں پکڑے، خدا کے واسطے مصلی پہ ہاتھ نہ اٹھا دینا، کہیں میری نسل کا اللہ غلط فیصلہ نہ کر۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ والوں کے
اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کہتے ہیں کہ جب صلیبی جنگیں جیت لی تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں ایک رات آیا. اس کو اطلاع ملی تھی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے ان کی مدد کے لیے. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی, ان کے پاس سامان تھوڑا. جب اس کو اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس کو پریشانی ہوئی. آخر وہ چیف ایگزیکٹو تھا تو بیت المقدس میں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتا رہا, روتا رہا. پوری رات اس نے رکوع اور سجود میں گزار دی. فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا. دروازے کے اوپر اس کو ایک نیک بزرگ نظر آیا. چہرے پہ نور تھا اور چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی صاحب کمال شخصیت ہے. تو صلاح الدین ایوبی اس کے قریب ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں, میں نے سنا ہے کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے. ان بزرگوں نے سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ پہچان گئے کہ صلاح الدین نے رات کیسے گزاری. فرمانے لگے, صلاح الدین تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. اگلے دن اطلاع ملی بحری بیڑا راستے ہی میں ڈوب چکا تھا. وہ یتولی الصالحین, وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اس لیے جبے اور دستار نے جن ملکوں میں اسلام پھیلایا اور دین کا پرچم لہرایا, بالآخر کوٹ پتلون پہننے والے مسلمانوں نے سب اپنے ہاتھوں سے گوا دی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد رہے, اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ہم اپنے آپ کو نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کر لیں. اگر ایک باپ ملٹائی ملینر ہو اور اس کا بیٹا کہیں چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھرے تو باپ کو کتنا برا لگے گا. میں ملٹائی ملینر, میری فیکٹریاں درجنوں, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, کاریں ہیں, بہاریں ہیں, روٹی ہے, بوٹی ہے, ہر نعمت ہے. میرا بیٹا وہ جگہ جگہ جا رہا ہے انٹرویو کے لیے چپڑاسی لگنے کے لیے. بالکل یہی مثال ہے ہماری کہ اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خزانوں کو ہم پر خرچ کریں اور ہمیں دنیا میں عزتیں دیں. انہوں نے وعدہ کر لیا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے. اور ہم چپڑاسی کی نوکری کے لیے در در کے دھکے کھا کے لوگوں کو انٹرویو دیتے پھر کبھی ادھر سے مانگتے ہیں, کبھی ادھر سے مانگتے ہیں, کسی سے قرضہ مانگتے ہیں, کسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچتے ہوں, یہ میرے کیسے کلمہ گو بندے ہیں, ان کو میرا در نظر نہیں آتا, ان کو میرے خزانوں کا تعارف کسی نے نہیں کروایا, یہ ان سے مانگنے جا رہے ہیں جو خود میرا محتاج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے در پر مانگیں جس کے در پر پوری مخلوق جا کر مانگتی ہے, پوری مخلوق اس کے سامنے جا کر جھکتی ہے. آج ہمارے گناہوں نے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بھر دی. جس بندے کو دیکھ لو, کوئی کاروبار سے پریشان, کوئی اولاد سے پریشان, کوئی صحت سے پریشان, کوئی بیوی کی طرف سے پریشان, اور کسی کے پاس ظاہرہ پریشانی کا سبب بھی نہیں اور کہتے ہیں جی دل پریشان رہتا ہے, اور خود کہتے بھی ہیں جی کہ پریشانی کی ظاہرہ کوئی ریزن نظر بھی نہیں آتی. یہ پریشانی کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالی کے حکموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے دل کے سکون سے محروم کر دیا. دولت کے باوجود سکون نہیں, سب کچھ دنیا کا ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں. یہ اطمینان کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو نیکوں کے زمرے میں شامل کریں گے
تب ہمیں یہ اطمینان ملے گا. لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ جو گناہ کر چکے اے مالک ہم ان سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے. اور اے پروردگار آپ ہمارے سرپرست بن جائیے اور دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے. میرے مولا در در کے دھکے کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے, پریشان ہو گئے ہیں. بس اب ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں. وہ ایسا کریم ہے, اپنے پرائے سب کو دیتا ہے. جو مانگے اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے. اس کے در پہ آ کر مانگنے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. شیطان نے مانگا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول فرمایا. تو کیا کلمہ گو کی دعا کو قبول نہیں فرمائے؟ ہم مانگے تو صحیح نا, مانگنے کے سلیقے سے جیسے طریقہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جدھر بھی ادھر ادھر جائیں گے سوائے ذلت و رسوائی کے ہم کچھ نہیں پائیں. ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیں, پھر دنیا میں ہم سکھ چین کی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہمارے سرپرست ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک دو واقعہ سناؤں اللہ رب العزت کی مدد کے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ, اس عاجز کے جو سسر محترم تھے, امام العلماء والصلحاء ان کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ان سے بیعت تھے اور الحمدللہ علماء کے حلقے میں انہوں نے بہت کام کیا. ان کا ایک مدرسہ تھا دہلی کے قریب, پارٹیشن سے پہلے انہوں نے وہاں بنایا تھا. جب تقسیم ہو گئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقسیم کے دوران کیا کیا ہنگامے ہوئے. جس جگہ بستی, جس جگہ وہ غازی آباد کے قریب وہ مدرسہ تھا, ارد گرد سکھوں کی آبادیاں تھیں. ایک دن مدرسے کے ایک استاد کسی کام کے لیے باہر نکلے, گزر رہے تھے. ایک سکھ ان کے قریب آیا جو اپنے فیلڈ میں کام کر رہا تھا, ایگریکلچر فیلڈ میں, اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی فوج منگائی ہے؟ وہ استاد پہلے تو سمجھے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بستیوں کے سکھ 3 مرتبہ اکٹھے ہو کر ہاتھوں میں خنجر, نیزے, تلواریں لے کر, کرپان لے کر حملہ کرنے کے لیے مدرسے کی طرف چلے. جب مدرسے کے قریب جاتے تھے ہم آگے ایک فوج کو پہرے کے اوپر دیکھتے تھے اور ہم واپس آ جاتے تھے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی حفاظت کے لیے فوج منگائی ہوئی ہے؟ اس نے آ کر یہ بات خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو فرمائی تو آپ نے کہا ہاں یہ اللہ رب العزت کے فرشتے تھے جنہوں نے مدرسے کے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کی. تو اپنی کتاب میں حضرت خود لکھتے ہیں, فرماتے ہیں یہ حفاظت اس لیے تھی کہ میں مدرسے میں چھوٹی عمر کے بچوں کو الگ رکھتا تھا, بڑی عمر کے بچوں کو الگ رکھتا تھا, نظر رہتی تھی استاد کی. چونکہ میرے مدرسے میں گناہ نہیں تھا اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کروا دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ہمارے سلسلے میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں نقشبندی سلسلہ میں. ایک مرتبہ مسجد میں انہوں نے محفل ذکر کروائی, پھر بیٹھ گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ابتداء جوانی میں بہت تنگی کے حالات میں تھا. میں اس واقعے کو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں تفصیلات میں جانے کی بجائے. تو کہنے لگے کہ میری شادی ماں باپ نے کر دی. میں چونکہ سارا دن ذکر فکر میں لگا رہتا تو کبھی مزدوری ملتی کبھی نہ ملتی, کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا. بیوی اتنی صابرہ تھی کہ جس دن کھانا نہ ملتا تو وہ مجھ سے شکوہ نہ کرتی
اتنا کہہ دیجئے کہ کہیں سے کوئی پتے ہی لے آئیں، مولی کے، گاجر کے، اور ہم انہی کو دھو کر کھا لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ بیوی اللہ نے مجھے ایسی دی۔ میں اپنے شیخ کو ہمیشہ خط لکھتا، پیغام دیتا، خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت جواب میں فرماتے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے خادم کے ذریعے ایک چھوٹی سی بوری گندم کی بھیجی اور رکا بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس گندم کو بند جگہ پہ ڈال دو، رکا بھی اندر ڈال دو، اور ایک سوراخ بنا کر اس میں سے گندم نکالو اور استعمال کرو، اور آخر پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین۔ کہنے لگے کہ میں نے اسی طرح کیا اور اس گندم کو استعمال کرنا شروع کیا۔ فرمانے لگے نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ آج 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں آج بھی اپنے گھر میں وہی گندم استعمال کرتا ہوں۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں آج بھی اپنے گھر میں وہی گندم استعمال کرتا ہوں، اور میری خانقاہ پر 200 سے 300 آدمی روزانہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، ان کا بھی کھانا اسی گندم سے پکتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا مطلب اللہ کی مدد کرنے کا؟ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو چور ڈاکو پڑ گئے جو مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو زمین میں جما دے گا۔ کتنا کھلا اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ہم دین کے کام کو اپنا مقصد زندگی بنائیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ کوتاہی کمی ہے ہماری طرف سے۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، بادشاہ کے محل کے قریب اس کا گھر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنا محل کو ایکسپینڈ کروں، پولیس والوں کو بھیج دیا۔ وہ آئے کہ بڑی اماں اس کو خالی کرو، تمہیں کہیں اور مکان بنا کے دے دیں گے، اور یہاں بادشاہ نے اپنا محل بنانا ہے۔ اس نے کہا میں تو کہیں اور نہیں جانا چاہتی، میری زندگی یہیں گزری ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے، میں زندگی کا آخر کسی نئی جگہ نہیں جانا چاہتی۔ پولیس والے چلے گئے۔ اب اس بوڑھی عورت کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی شادی کا معاملہ تھا، تقریب تھی، وہاں جانا پڑ گیا۔ یہ بیچاری 1 مہینے کے لیے وہاں چلی گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس آئی، اپنا مکان ڈھونڈتی ہے تو نظر نہیں آتا۔ بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو یہاں تھی نہیں، تو پولیس والوں نے آ کے مکان کو گرایا اور اپنے بادشاہ کے محل کی کنسٹرکشن کر کے 1 مہینے میں چھت بھی ڈال دی۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو یہ بڑی حیران کہ اچھا ایسے ہوا۔ پولیس والے نے کہا تو تو نہیں تھی یہاں۔ جب پولیس والے نے کہا تو نہیں تھی، اس بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ، میں اگر یہاں نہیں تھی تو تو یہی تھا۔ اے اللہ، میں اگر یہاں نہیں تھی اللہ تو تو یہی تھا۔ یہ الفاظ اس کے کہنے تھے، بادشاہ کے محل کی چھت زمین پر آ گری۔ پتہ چلا یہ کیا ہوا؟ جب پولیس والے نے بتایا کہ عورت کی بد دعا تھی، بادشاہ نے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی، دوبارہ مکان بنا کر دیا۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں پتا تھا، تو اللہ کی ایسی مقبول بندی۔ رابعہ بصریہ سو رہی ہیں اپنے چھوٹے سے سوما میں، ایک چور آ گیا، وہاں اور تو کچھ تھا نہیں، ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ چادر اٹھا لی، لیکن جیسے ہی چادر اٹھائی وہ دروازے کی طرف دیکھا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے بندے کو چکر آتے ہیں نا تو آنکھ کے آگے اندھیرا، بس آنکھ کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اب وہ کنفیوز ہوا،
تو اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی چادر چھوڑی پھر اسے روشنی نظر آئی دروازے کی. گھبرا گیا, پسینہ آ گیا, باہر نکلنے لگا تو باہر نکلتے آواز آئی, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہاں سے کوئی چیز چرانے کی؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ہم اللہ تعالی کے ساتھ یہ ذرا ڈیل کر کے تو دیکھیں نا. طریقہ بڑا آسان ہے کہ جتنے گناہ کرتے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں. فرشتے ہم نہیں بن جائیں گے کہ بعد میں گناہ کریں گے ہی نہیں, ہو جائیں گے, لیکن جیسے گناہ ہوگا پھر توبہ کریں گے. 10 بار گناہ ہوگا 10 بار توبہ, 100 بار گناہ 100 بار توبہ. روئیں گے, اللہ سے معافیاں مانگیں گے, گناہ کو نام اعمال میں رہنے نہیں دیں گے. اگر ہم اس طرح نیکوکاروں کے زمرے میں شامل ہو گئے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی. اور یاد رکھنا, جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آ جاتی ہے اس پلڑے کو ساری دنیا سے جھکا دیا کرتی ہے. اور اس کے سوا کوئی دوسرا حل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اگر یہ سوچیں نا کہ کوئی اور آپشن دیکھتے ہیں, نہیں, ایک ہی آپشن ہے مومن کے پاس, اور کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالا کرتا, اور واقعی ہم نے تجربہ کیا چھوٹی عمر میں, دیہاتی ماحول تھا, کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہوتا تھا اس کتے کو کسی دروازے سے ٹکڑا نہیں ملا کرتا. ہر بندہ سوچتا تھا پٹے کا نشان ہے, یہ کسی کا راکھواں ہے, لہذا یہ اپنے مالک کے دروازے پہ جا کے کھائے. اگر کسی کتے کو کوئی ٹکڑا نہیں ڈالتا کہ گلے میں پٹا پڑا ہے, ہمارے تو گلے میں کلمے کا پٹا پڑ چکا, ہم کس در پہ جائیں گے؟ کون ہماری فریادوں کو سنے گا؟ کوئی نہیں سننے والا, ایک اللہ رب العزت ہے. بس اب ہم اسی کے در پہ آ جائیں. میرے مولا, نسبت تیری لگ گئی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب آپ ہمارے نفوس کا تزکیہ کر دیجئے. میرے مولا, ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. آپ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, رحمت نہ ہوتی, مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہو سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا فرما دیتے ہیں. مولا, جب ہمارے عملوں سے کچھ نہیں بننا, آپ کی رحمت کی نظر سے بننا ہے, تو ہم تو فریاد کرتے ہیں آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے, ہمارے کاموں کو سنوار دیجئے, پریشانیوں کو دور کر دیجئے, اللہ ذلتوں سے بچا لیجئے. اے اللہ, ہمیں دنیا میں سکون کامیابی کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اب تو ہمیں آپ کے در کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہم اپنے گھروں سے آ کر اعتکاف کی نیت سے آپ کی دہلیز پکڑ کر بیٹھ گئے. مولا, اب آپ کو منائے بغیر نہیں جائیں گے, اب آپ کو منائے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اے اللہ, بندے آپ کے کہلائیں اور دروازے پہ غیر کے جا کے کھڑے ہو جائیں, زیب نہیں دیتا. اب آپ ہی کے در پہ ہیں, آپ ہی سے مانگیں گے, آپ ہی سے لیں گے, تجھ سے مانگیں گے تو لیں گے. اللہ, تیرے در سے ہی لو لگی ہے. اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے. مولا مہربانی فرما دیجئے, آج کی اس محفل میں ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے, اور آئندہ
سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے اوپر جما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مَعِ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی وخاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ، آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ، آج کی اس محفل میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا، ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں آج احساس ہوا ہم نے خطائیں کی، ہم نے گناہ کیے اور ہم نے آپ کی آنے والی رحمتوں کو روک لیا. میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، رکی رحمتوں کو بھیج دیجئے. اللہ، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لیجئے. اللہ، ہمیں پختہ ایمان عطا فرما دیجئے. اے اللہ، دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں زندگیاں کھپانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دیجئے. اے اللہ، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کو سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ، ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیجئے. ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیجئے. رب کریم ہمیں دین زندگی عطا فرما دیجئے. رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. آنے والے وقت و گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے. اے اللہ، پورے شہر پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیے. جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ، امت مسلمہ پریشان ہے، سب پریشانیوں کو دور کر دیجئے. ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے. اے اللہ، حرمین، اے اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اور ان میں جو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس انداز سے بھی ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.